بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور عمرہ ادا کرے، حج کرے اور زیارتیں کریں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اپنی زندگی میں، اپنے ہوش میں، ناظرین یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اور جس کی نہیں ہوتی اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے۔ تو ناظرین، مدینہ المنورہ، ناظرین مدینہ المنورہ ایک عشق ہے، ایک جمال ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ جہاں مکہ المکرمہ آپ کو معلوم ہے کہ جلال ہے، تو وہاں پر مدینہ المنورہ جمال ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جانا، آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد نبی میں جانا، یہ تو ناظرین ایسی خواہش ہے کہ جیسے جنت میں جانے کی خواہش ہو۔ تو ناظرین، یہ یقیناً ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنی اس خواہش کو دبا جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے کیسا ہوگا۔ یہ وہ لوگ سوچتے ہیں جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جن کے معاملات تقریباً معاشی طور پر درست نہیں ہوتے۔ ناظرین، کیونکہ جس ماحول سے ہم گزرے ہیں، اس مہنگائی کے ماحول میں، اس میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ وہاں پر ناظرین عمرہ کے لیے جانا تقریباً 2.5-4 لاکھ روپے کسی عام بندے کے لیے، جس کی تنخواہ خواہ 50,000 بھی ہو، وہ بھی آسان نہیں ہے، اور اس سے کام والے تو بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن ناظرین، میرے رب العزت کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ جسے چاہے اس کے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اور آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ناظرین انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کب اور کیسے ہو گیا، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ میں ویزا اور ٹکٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کے دل میں ایسی خواہش ہے اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو اتنا ذہن میں رکھیے کہ اپنی خواہش کو دبنے مت دیں۔ اس خواہش کو مزید اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کو مزید یاد کریں، اور میں آپ کو اپنے پاس سے ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ جس بندے نے بھی یہ طریقہ کیا، اللہ رب العزت نے ناظرین اس کی ایسے سن لی اور عمرہ کے لیے بلا لیا، حج کے لیے بلا لیا، کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا انتظام کہاں سے اور کیسے ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ بھی یہ غور سے سنیے، اور ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ خواہش صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ خواہش بیسیکلی اللہ کے بلاوے پر اللہ کے احکامات کو سننا اور بجا لانا، یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ فار ایگزامپل ناظرین، ایک ایسا بندہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد ہی نہیں جاتا، وہ اگر مکہ المکرمہ جانے، عمرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور مدینہ منورہ جانے کی بھی خواہش رکھتا ہے، یہ خواہشات اپنی جگہ، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں اگر وہ نماز، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا تو دوسری خواہشیں تو پھر اس کے لیے وہ صحیح بنتی ہی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بڑے ہی خاص ہے۔ یہ عمل خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ یقین کریں کہ اسی سال انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ یہ عمل کرنا شروع کیجئے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی کالے بکرے کی سریاں، کوئی گوشت کہیں وارنا یا کچھ بھی عمل ایسا نہیں، آسان سا عمل ہے ناظرین۔ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو انشاءاللہ سیدھا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ لے جائے گا۔ اتنا آسان عمل ہے، بعض میں ہم میں سے کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین غور سے سنیے۔ خواتین جو گھروں پہ ہوتی ہیں اور مرد حضرات جو باہر کام کرتے ہیں اور جو گھر سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیا عمل کرنا ہے؟ ناظرین، دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے۔ اذان کیا ہوتی ہے ناظرین؟ اذان کیا ہوتی ہے ناظرین؟ کوئی آپ کو شادی کا کارڈ بھیجتا ہے تو آپ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اس نے ہمیں شادی پہ بلایا ہوا ہے۔ آپ کے جانے سے یا نہ جانے سے نہ وہ شادی رکے گی، نہ وہ کوئی اور معاملہ ہوگا۔ آپ کے جانے سے ٹھیک ہے رونق بڑھے گی، اور آپ کی اپنی بھی رونق بڑھے گی۔ اس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔
لیکن ناظرین، اللہ کا بلاوا دن میں 5 بار مسجد سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ اور کون پکارنے والا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر سے اللہ کا ایک بندہ، اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ یعنی اللہ کے گھر جانے کے لیے تو ناظرین ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر اگر مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہم نے صرف تصویریں کھنچوانی ہیں یا ویڈیوز بنا کے لگانی ہیں؟ تو ناظرین، جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بڑے خاص عمل ہے۔ دن میں 5 بار جب بھی نماز کے لیے اذان دی جائے، سب سے پہلے اسی وقت اپنے آپ کو تیار کیجئے اذان سننے کے لیے۔ خواتین گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، چھوڑ دیں۔ برتن دھو رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، اسپیشلی چھوڑ دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 40-50 سال پہلے والی خواتین جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تمام کام چھوڑ کر سر پر دوپٹہ یا چادر اگر نہیں لی ہوئی تو وہ لے لیا کرتی تھیں۔ اور آج کی خواتین وہ سمجھتی ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، ہونے دو، جیسے ان کا کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ مرد حضرات ہیں وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں نہیں جی آفس کا کام ختم کریں گے، اذان ہوتی ہے تو ہونے دو۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناظرین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اذان کو وہ سیریس نہیں لیتے۔ تو ناظرین، اذان کو سیریس نہ لینا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے گھر کے لیے بلاوا ہو رہا ہے اور یہ جا نہیں رہے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ مرد حضرات، عورتیں، سب، 10 سال سے بچے بھی، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ پریپیئر کریں۔ جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سب کام چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو ڈھانپیے اور اس کے بعد خاموشی سے اذان سنیے، خاموشی سے، اتنی خاموشی سے کہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے عبادت کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے اذان چل رہی ہے ساتھ ساتھ آپ اپنے الفاظ دہرائیے، آپ بھی بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کا جواب دیجیے۔ جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح آ جائے تو آپ کو معلوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ مسجد سے پکارا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اور آپ جب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی طاقت، کسی میں بھی کسی کام کرنے کی، کیونکہ انسان کی تو اپنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ نماز میں جائے اور مسجد میں جائے۔ اللہ کی طرف سے منظور ہوگا، اللہ اس کو توفیق دے گا تو وہ مسجد میں جا سکے گا۔ تو باقی کے تمام الفاظ آپ نے ویسے ہی ادا کرنے ہوتے ہیں، صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ ہیں، تو باقی سب ویسے کی۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے باقاعدہ طور پر جو نماز اذان کے ختم ہونے کی دعا ہے، اذان کے مکمل ہونے پر اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، یہ جو سارے آپ پوری دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ضرور بضرور پڑھنی ہے۔ اسی دعا کو پھر اپنے اوپر دم کرنا ہے، یہ جو اپنے چہرے پہ پھیرنے ہوتے ہیں دم کرنا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا مکہ المکرمہ جانا، مدینہ المنورہ جانا لکھا گیا، کہ بشرطے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ اتنا سا عمل یہ 5 دفعہ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اذان کو ایسے سننا ہے کہ جیسے آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، یہ الفاظ آسمانوں سے ہی ہیں۔ تو یہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی قسم آپ کے گھر میں ہر قسم کی نحوست ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر قسم کی جو رکاوٹ بندش ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، آپ کے دل میں ایک ایسا سکون طاری ہو جائے گا، آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں ایسا آپ کو لگے گا کہ آج میری زندگی کا دن سب سے بہتر ہے۔ یہ لکھ لیجئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دن 5 وقت یہ کر کے دیکھ لیجئے، اور رات کو آپ کہیں گے کہ آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن گزارا ہے۔ اس میں ایک ایسی تاثیر ہے، بہت خاص تاثیر ہے اس عمل میں، جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیے، خاموشی کے ساتھ سنیے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ یا اللہ
میں کتنا خوش قسمت ہوں، عورتیں کہیں گی میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اذان ہوتی ہیں، جہاں پر اذان ہوتی ہے۔ اب کئی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ 10 اذانیں ہوتی ہیں اور 1 گھنٹہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بھائی جو پہلی اذان ہے جو کہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتی ہے، مسلک تو آپ کو معلوم ہے جو ایک سچا ہے، اور اذان اذان ہے، جو اذان کے الفاظ ہیں وہی اذان کے الفاظ ہیں، وہ آپ نے غور سے سننی ہے، جو آپ نے ابھی میرے چینل پہ بھی اذان سنی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ یہ عمل کر سکیں، اور اللہ پھر دیکھیں آپ کو اپنے گھر میں کیسے بلاتا، ایسے بلائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہتے کہتے چلتے بنیں گے اور بولیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ نے کرم کر دیا کہ اپنے اس بندے کو بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کروا دی، اپنے گھر میں بلایا۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ یہ ضرور کیجئے، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور کیجئے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں لائے گا، آپ کے رزق میں برکت، آپ کے کاموں میں برکت، ہر چیز میں برکت، یہ انشاءاللہ میرا بھی آپ سے وعدہ ہے اللہ کے بھروسے پہ۔ آمین یا رب